السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب دوست کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جی ایم بی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل جی ایم بی۔ آج ہم ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ایک جن اور انسان کے درمیان کشتی، کون جیتا کون ہارا۔ اس واقعے کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں نقل فرمایا ہے۔ اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک عابد کے پاس اس کے علاقے کے کچھ لوگ شکایت لے کر آئے کہ فلاں علاقے میں درخت ہے، اس درخت کی لوگوں نے عبادت شروع کر دی ہے۔ چنانچہ عابد کو یہ بات سن کر بڑا غصہ آیا، طیش میں آیا، غضبناک ہو کر درخت کو کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ چنانچہ جب وہ چلا تو راستے میں ایک شیطان ایک بزرگ کی شکل میں اس سے ملا۔ شیطان بولا، کہاں کا ارادہ ہے؟ عابد کہنے لگا کہ میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ عابد کہنے لگا، اس لیے جا رہا ہوں کہ اس درخت کی لوگ عبادت کرنے لگے ہیں۔ شیطان بولا کہ تم ایک فقیر آدمی ہو، درویش آدمی ہو، تمہیں اس درخت کو کاٹنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ اور تم اپنی عبادت چھوڑ کر یہ فضول کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہو۔ عابد کہنے لگا، درخت کو کاٹنا بھی میرے لیے عبادت اور ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ شیطان بولا، میں تمہیں یہ درخت کبھی بھی نہیں کاٹنے دوں گا۔ چنانچہ بحث و مباحثے کے دوران دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ چنانچہ عابد نے جھٹ پٹ شیطان کو پچھاڑ کر سینے پر بیٹھ گیا۔ عابد جو ہے جب سینے پر بیٹھ گیا تو شیطان کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عابد اس کے سینے سے اٹھا، شیطان کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم ایک فقیر آدمی ہو، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہو، نہ تو تم نبی ہو اور نہ ہی تمہیں خدا نے حکم دیا ہے، اور نہ ہی تم اس درخت کی عبادت کر رہے ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے اس درخت کو کاٹنے کی؟ چنانچہ پھر دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ شروع ہوا، اور پھر بحث و مباحثے کے بعد دوبارہ ایک بار پھر یہ بحث لفظی جنگ جو ہے، ہاتھوں کی جنگ میں بدل گئی۔ چنانچہ عابد نے ایک بار پھر شیطان کو پچھاڑ دیا، پھر سے شیطان کے سینے پر عابد بیٹھ گیا۔ شیطان کہنے لگا، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ عابد کہنے لگا، بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ عابد کو شیطان بولا کہ مجھے چھوڑو، پھر بات کرتا ہوں۔ پھر شیطان جب آزاد ہوا، شیطان کہنے لگا کہ تم ایک درویش ہو، تمہارے کھانے پینے کا انتظام بھی محلے کے لوگ کیا کرتے ہیں، تم ان کے محتاج ہو۔ کیا ہی اچھا ہو کہ تم اگر اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دو، کیونکہ تم تو عبادت نہیں کرتے درخت کی، نہ ہی تمہیں کسی نے حکم دیا ہے، نہ خدا کا حکم ہے نہ نبی کا حکم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو درخت کاٹنا تو وہ کسی نبی کو بھیج کر کٹوا لے گا۔ اگر تم درخت کے کاٹنے کا ارادہ چھوڑ دو تو تمہیں ہر روز صبح 2 دینار ملا کریں گے، اس سے تم اپنا گزر بسر کرو، اپنے اہل و عیال کی اچھی زندگی بناؤ، اور اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب پر، ہمسایوں پر ان پیسوں کو خرچ کرو۔ عابد کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہ تو میں عبادت کرتا ہوں درخت کی، نہ مجھے اللہ کا حکم ہے، اور اگر اللہ کو منظور ہے کاٹنا تو کسی نبی کو بھیج کر درخت کٹوا لے گا۔ میں کون سا گناہ گار ہو رہا ہوں؟ اور اس سے اچھی کیا بات ہے کہ اگر درخت نہ کاٹا جائے تو صبح پیسے ملنا شروع ہو جائے۔
चुनाचे आबिद दरख्त काटने के इरादे से बाज आ गया और फिर आबिद चला गया। जब वो सोया, सुबह उठा तो उसको 2 दिनार मिले। उसने लिए और खर्च कर दिए। उसके बाद फिर सोया, अगले दिन फिर 2 दिनार मिले। तीसरे दिन शैतान ने आबिद के बिस्तर पर या मुसल्ले पर कोई पैसा न रखा। फिर दोबारा आबिद को गुस्सा आया और वो भागा दरख्त की तरफ। शैतान रास्ते में फिर मिल गया। कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, दरख्त को काटने। अब शैतान और आबिद के दरमियान आखिरी कुश्ती हुई और इस बार आबिद नहीं बल्कि शैतान जीत गया। जब ये मामला हुआ तो आबिद कहने लगा कि मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले 2 बार कुश्ती हुई तो मैंने तुम्हें फटाफट जो है वो ज़ेर कर दिया, शिकस्त दे दी, लेकिन इस बार मेरे अंदर तुम्हारे मुकाबले की बिल्कुल ताकत ना रही। क्या वजह हो सकती है? शैतान कहने लगा, पहले तुम दरख्त को काटने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आए थे, इस दफ़ा पैसों के लिए आए हो। तो अच्छी अच्छी नीयतें किया कीजिए, बुरी नीयतों से बचा कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक, नए